السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ صدر مجلس، حکم صاحبان، مشفق و مربی اساتذہ اکرام اور میرے ہم سفر علمی ساتھیوں، آج کی اس سالانہ جمعہ میں میری تقریر کا عنوان ہے دعا میں اپنی بہتر دستا ہوں۔ سامنے اکرام، ہم میں سے ہر شخص خطا کار ہے، گنہگار ہے۔ کوئی شخص اپنے لیے اس بات کا ضامن نہیں کہ وہ گنہگار نہیں ہے۔ اگر ہم خود احتسابی کریں، اپنے ضمیر سے پوچھیں، اپنے آپ میں جھانک کر دیکھیں تو ہم روزانہ ایک نئے گناہ میں ملوث نظر آ رہے ہیں۔ لیکن ہم میں سب سے بہتر گنہگار وہ ہے جو سب سے زیادہ توبہ کرنے والا ہو، جو سب سے زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ سامنے اکرام، اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو جھکا کر رو رو کر توبہ استغفار کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤ وخیر التائبین التوابون۔ ہر انسان خطا کار ہے اور خطا کاروں میں سب سے بہتر خطا کار وہ ہے جو سب سے زیادہ توبہ کرنے والا ہے۔ سامنے اکرام، خطا کار انسان اپنی خطاؤں سے توبہ اس وقت کرتا ہے جب اس کا بوجھ محسوس کرتا ہے، بلکہ سچا مومن وہ ہوتا ہے جو خالق کائنات کی نافرمانی کرنے کے بعد اسے راضی کرنے کے لیے بیتاب ہو جاتا ہے اور اس کے عذاب سے بچنے کے لیے فوراً اسے معافی مانگ لیتا ہے۔ سامنے اکرام، آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم آئے دن بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، جبکہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا قول ہمارے سامنے ہے۔ آپ اپنے دور کے لوگوں سے کہا کرتے تھے انکم لتعملون اعمالا هي ادق من الشعر وان كنا لنعدها على عهد النبي صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات۔ بے شک تم ایسے عمل کرتے ہو جو تمہاری نظروں میں بال سے باریک ہوتا ہے، جبکہ ہم یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مہلک گناہ شمار کرتے تھے۔ سامنے اکرام، یہ اس دور کی بات ہے جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تابعین کرام موجود تھے، اور جس دور میں بہتر ہونے کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی تھی، اس دور میں یہ بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں یا ان تعریفوں سے جنہیں آج کے دور میں گناہ شمار نہیں کیا جاتا یا معاملے گناہ سمجھ کر ان کا کھلن کھلا ارتکاب کیا جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ آج کے دور میں ہوتے اور لوگوں کو شرک و بدکاری، زناکاری، سودائی کے آگ میں چلتے ہوئے دیکھتے تو معلوم کیا کہتے۔ آج اگر لوگوں کو توبہ استغفار کے لیے کہا جائے تو ہمیں یہی جواب ملتا کہ آج ہماری دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ کیسے ہوگی ہماری دعائیں قبول جبکہ ہم نے اپنا جہاں پہ قبول کرنے والا بنا رکھا ہے؟ ہمارے دعا اس وقت سے قبول نہیں ہوگی جب تک ہمارے دعا میں درست رہے گا، جب تک ہمارے دعا میں درست رہے گا، جب تک معصیت کو ترک کرنے کا عہد رہے گا۔ آج ہماری دعائیں، ہمارے دعا اس لیے قبول نہیں ہوتی ہے کہ ہماری زبان میں وجاہتی و حلاقی جو ہماری دعا کو اللہ تک پہنچائے۔ پہلے ان زبانوں سے نغمہ توحید اور قرآن کی آیت تلاوت ہوا کرتی تھی، آج میرے زبانوں سے مختلف قسم کی آواز آ رہی ہے۔ پہلے زمانے احکامات اسلام کے اصول بات کرتے تھے، آج انہیں زحمت کے اندر طرح طرح کے خرافات ہو چکے ہیں۔ ہمارے تو اس وقت قبول ہوگی جب اللہ کے دربار میں آئے اور ضرور سے ساتھ اللہ سے استغفار کرے کہ اللہ میں نے اپنے راستے پر ظلم کیا اور اگر آج تو نے ہمیں معاف نہیں کیا تو ہم خسارے اٹھانے والے ہو جائیں گے۔ اور اللہ رب العالمین کا فرمان دیا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اے ایمان والو، تم اللہ سے سچی توبہ کرو۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر الزام لگایا تو انہوں نے صبر کا دامن پکڑ کر اللہ سے فریاد کی، اے اللہ مجھے دنیا والے سے مت دے، اے اللہ میں تجھ سے پاک دامنی کی دلیل مانگتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اسے دلیل دی جو قیامت تک کے روشن بات کی طرح آیا رہے گا۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کہ ہم سب کو خلوص کے ساتھ دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔